بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ تمام خواتین کو ایک بار پھر حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آپ سب آئیں، تشریف لائیں، اللہ آپ کے آنے کو، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خواتین کا ذکر کیا ہے۔ وہ خواتین جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ایسی 4 خواتین ہیں، اس میں سے 2 مومنہ ہیں اور 2 کافرہ ہیں۔ ایک زوجہ نوح علیہ السلام، وقت کے نبی کی بیوی، یہ کافرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، جبکہ نوح علیہ السلام نبی تھے۔ نبی قوم کے رہبر اور ہادی ہیں، مگر بیوی ایمان نہ لائی، اور جب بیوی ایمان نہ لائی تو جہنمی بن گئی۔ بڑے غور سے، بس بہت مختصر گفتگو کروں گا آج، بڑے غور سے سمجھیے گا۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ اور ناتا کوئی باقی رہنے والا نہیں اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں قوم کے، لیکن بیوی ایمان نہیں لائی تو کافرہ ہے اور وہ جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے زوجہ لوط علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہیں اور قوم کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، جنت والا بنا رہے ہیں، مگر بیوی دشمنان ایمان کے ساتھ ہے اور کافرہ ہے، ایمان نہ لائی اور نبی کے ساتھ جنت میں جانے کے بجائے خود کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ ان کے قصے قرآن میں تفصیل سے موجود ہیں، ہے نا؟ آگے کسی موقع پر صرف جب ان کے قصے بیان کریں گے درس قرآن کی طرح تو پھر بیان ہوگا۔ نبی کی بیوی، ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایمان والے کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی اور متقی کی ایک بہت بڑی پہچان ہے، ایک خاص صفت ہے کہ نبی کی بیوی یہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار اور زانیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آج ہمارا اور ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کی آپ تمام خواتین اپنے کو ایمان والی بھی کہتی ہیں، مسلمان بھی کہتی ہیں، اور قسم قسم کے حتیٰ کہ کبیرہ گناہ اور بد کرداری تک میں مبتلا ہیں۔ اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی بیوی یہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس قسم کے گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج ہم اپنے کو ایمان والا کہنے کے باوجود ہمارے گھر کا یہ حال ہے کہ برائیوں میں مبتلا ہیں اور زنا تک میں مبتلا ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور بریکٹ میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ اگر باپ نافرمان ہونا تو اولاد اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ماں نافرمان ہو تو پھر وہ اولاد اچھی نہیں ہو سکتی، اولاد نہیں بن سکتی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے ہماری۔ ہم نبی ہیں لیکن ماں جو ہے یہ کافرہ ہے، ماں ایمان نہیں لائی ہے۔ حال کیا ہوا؟ بیٹے کو بھی ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی اور نوح علیہ السلام آواز لگاتے رہ گئے کہ بیٹا آ جاؤ آج کشتی میں، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کی رحمت سے، لیکن وہ بات نہیں مانا اور برباد ہو گیا۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں اگر بد کردار ہو، ماں اگر نیک نہیں ہو اور اگر ماں اچھی نہیں ہو تو اس کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ باپ اگر برا ہو، بیٹے کو ہدایت مل سکتی ہے، بیٹا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ماں بری ہو تو پھر اولاد اس کی اچھی ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ 2 خواتین، یہ دونوں جہنمی ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں جہنمی ہیں، حالانکہ دونوں وقت کے نبی کی بیوی ہے۔ تو نبی کی بیوی یا کسی کی بیوی سے کسی کے حسب و نسب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایمان اور اسلام نہیں ہے اور وقت کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اور اس کی اطاعت نہیں کی تو سب بیکار ہے۔ اصل ہے نبی کی بات کی اطاعت، بات کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا، انتقال کا قصہ
یہ آپ جانتی ہیں کہ آخر وقت ہے اور آپ انتقال فرما رہی ہیں، لیکن پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ وصیت کر رہی ہیں کہ جنازہ میرا رات کو نکلے۔ کیوں؟ کہ زندگی میں کسی نے مجھے نہیں دیکھا ہے، میرے جسم کو نہیں دیکھا ہے، میرے چال ڈھال کو نہیں دیکھا، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی کی نگاہ مجھ پہ پڑے یا کوئی جو ایسے میرے جنازے کو دیکھے، اس لیے میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ لیکن ہم اپنا حال آج دیکھ لیں، اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں، تو شوہر کے اطاعت کی لازوال مثال اور بچوں کی پرورش کی باکمال نمونہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہے۔ آپ نبی کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی، گورنر کی بیوی ہیں، لیکن آپ نے اپنا ہر کام خود کیا ہے، اپنے بچوں کو خود سنوارا ہے، اپنے بچوں کی پرورش خود کی ہے، اپنے گھر کے کام کاج خود کیے ہیں۔ اور آج گھروں میں ہر قسم کی آشائش، ہر قسم کی چیز، ہر کام کے لیے مشین موجود ہے، پھر بھی شوہروں سے شکایت اور اپنے آپ کو بھی گناہ میں لگا رکھا، اور بچوں کی بھی کوئی صحیح پرورش نہیں ہو رہی ہے۔ جب انتقال ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں پتا ہے آج کس کو تمہارے گود میں ڈال رہے ہیں؟ یہ فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، میں کسی کے حسب اور نسب کو نہیں جانتی ہوں، مجھے کسی کے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کسی کے باپ اور دادا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف ایمان اور اعمال جاننے کی صلاحیت ہے، میں صرف ایمان دیکھتی ہوں، اچھے یا برے اعمال کو دیکھتی ہوں۔ نبی کی بیٹی کو قبر سے یہ جواب ملا۔ آج ہم سب اور آپ سب بیٹھی ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم آپ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں؟ ہمارے آپ کی دن رات میں کتنے قسم کے گناہ ہو رہے ہیں، اور ہم اللہ کے کتنے احکام کو پورا کر رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا فریضہ ہے نماز کا، کیا ہم وہ بھی ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے پردے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت، چغل کھوری اور حرام سے بھی بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں؟ تو ہمارا حال یہ ہے، اور ایک طرف وہ حضور کی بیٹی، ان کو یہ جواب مل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی جان سے کہا کہ اپنے حصے کا اعمال خود کرو، اپنے کام کو خود کرو، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر خود کرو، اپنی جنت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر خود کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچاؤ۔ اس امید میں نہ رہو، اس بھروسے میں نہ رہو کہ تو نبی کی پھوپھی ہے تو بچ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ قرآن میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، تو کوئی رشتہ، کوئی حسب و نسب باقی نہیں رہے گا۔ لہذا نبی کی بیوی ہونے، بیٹی ہونے یا پھوپھی ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ جنت کے لیے جب تک ایمان اور اعمال نہ ہو تو آپ کیا کریں، یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور اعمال اگر نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی جو زندگی ملی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یہاں بھی ہم پریشان ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں پریشان رہنا پڑے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ دو قسم کی جہنمی عورتوں کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، کہ نبی کی بیوی ہے لیکن پھر بھی اس طریقے سے تباہ و برباد ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے دو جنتی خاتون کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک ہے مریم بنت عمران، مریم ام عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عفیفہ۔ قرآن کی تفسیر میں مکمل کہانی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی۔ اور دوسرے آسیہ، یہ زوجہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون ظالم ہے اور کافر کی بیوی آسیہ یہ ایمان لائی اور جنتی ہوئی، اللہ نے دنیا میں اس کو جنت کا محل دکھایا اور اس کی دعا کو قبول کیا۔ شوہر بادشاہ وقت ہے مگر ظالم اور کافر ہے، مگر بیوی ایمان لا کر مصیبت برداشت کر کے خود کو جنتی بنا لیا۔ اللہ نے قرآن میں پورا قصہ بیان کیا، پورے قصے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ لہذا حالات کچھ بھی ہوں، جگہ اور مقام کچھ بھی ہو، ایمان کے لیے قربانی دینا ہوگا، ایمان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، اور ایمان کی وجہ سے ہی کامیابی نصیب ہوگی اور جنت ملے گی۔ حضرت آسیہ سے زیادہ مشکل حالات آج کسی بھی خواتین اور عورت پر نہیں ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ فرعون نے جتنی
تکلیفیں دیں اور جس قدر کی اذیتیں پہنچائیں، آج کس کے ساتھ ایسے حال ہے؟ آسیہ مثال ہے، قرآن میں مشکل ترین وقت میں کیسے قدم کو مضبوط رکھا جائے اس کی مثال ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرما دیا کہ دیکھو جب اس نے مشقتیں برداشت کی اور ایمان کو نہیں چھوڑا اور حق پر قائم رہی تو پھر اللہ نے اسے مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں ہی جنت کا محل عطا فرما دیا اور جنت کا محل دکھا دیا۔ تو یہ چیز ہے، دیکھیے یہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا، اس میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ شوہر کی وجہ سے کوئی گناہ ہو، اولاد کی وجہ سے کوئی گناہ ہو، کسی دوست کی وجہ سے کوئی گناہ ہو، کسی ملنے جلنے والے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آج جس کی وجہ سے بھی آج آپ گناہ میں پڑ جائیں، نماز چھوڑ دیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں، نافرمانی کریں، اپنے شرم و حیا کی آپ کو فکر نہ ہو، پردے کی فکر نہیں ہو، عفت و پاک دامنی کی فکر نہیں ہو، اولاد کی صحیح تربیت نہ کر رہی ہو، کچھ بھی آپ کر لیں اور دنیا میں آپ چاہیں کہ ہم بڑے قابل ہیں، بڑی اچھی ہیں اور میرا بڑا نام ہے اور بڑا زور ہے اور ہمارے جیسی تو کسی کی چال نہیں ہے، ہمارے جیسا تو کسی کا ڈھنگ نہیں ہے، ہمارے جیسے کپڑے کسی کے نہیں ہیں، ہمارا جیسا انداز کسی کا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج ہم آپ جن لوگوں کی وجہ سے ایمان اور اعمال کو چھوڑ رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، بروز قیامت یا جب ہم دنیا سے جائیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ ہم ہر روز اعمال کو کل پر ٹال دیتے ہیں، آج اس کی وجہ سے آج یہ ہو گیا تھا، آج وہ ہو گیا، آج اس کی شادی اور آج اس کی پارٹی اور اس کے ساتھ چلے گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے، ایک ایک قسم کا بہانہ۔ قرآن کہتا ہے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے نظریں بچا بچا کر کے بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، سب بھاگیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں میں دنیا میں کسی کے حقوق کی باتیں نہیں کر رہا، آپ کے ایمان آخرت کا جنت کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ایمان کی باتیں کر رہا ہوں۔ دنیا میں جس کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کرنا ہے اور اس حقوق کو پورا کرتے ہوئے اپنے آخرت کی زندگی کی فکر کرنی ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ شوہر کے حقوق کے نام پر نماز چھوڑ دیے جائیں، اعمال چھوڑ دیے جائیں، انسان کو یہ فکر پتہ نہ ہو کہ کیا ہم اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں، کسی کے نام پر کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا، بچوں کے نام پر، یہ نہیں۔ دنیا میں جس طریقے سے جس کے جتنے حدود ہیں، جس کے جتنے حقوق ہیں، اس کو پورا کرنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ما بعد الموت اور عند الحساب کوئی کام نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے یہاں ایمان کے تقاضے کے مطابق شرعی احکام اور سنت نبی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے آخرت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور دنیا میں اعمال دیے ہیں اور بہت کم اعمال دیے ہیں، پورا 24 گھنٹہ نہیں مانگا بلکہ رات دن میں 5 وقت کی نمازیں، مشکل سے 2 گھنٹہ لگتا ہے اپنے رب کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، باقی کا 21-22 گھنٹہ دنیاوی زندگی بشی تقاضا کے لیے، والدین کی دیکھ بھال، ان کا حقوق، شوہر کی اطاعت، ان کے حق، بچوں کی پرورش، ان کا خیال، پکانا، کھانا، نہانا، یہی سب کچھ کرنے کے لیے ہے۔ اتنے 24 گھنٹے میں سے سارے کام کر کے جس نے 24 گھنٹہ دیا اس کے لیے ہم 1-2 گھنٹہ نہیں نکال سکتے اور نہیں دے سکتے، قسم قسم کی بہانہ اور ہر قسم کے نیک اعمال سے اللہ کے احکام سے دور ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ حقوق کی مکمل باتیں آگے آئے گی اور ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے۔ آج آپ جس رشتے کی وجہ سے ایمان اعمال سے دور ہو رہے ہیں وہ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، لہٰذا ایمان و اعمال اور آخرت کی فکر کرے۔ مرنا ہر حال میں ہے، یہاں سے کوئی بچا نہیں ہے اور کوئی بچے گا نہیں۔ روز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حال کیسا ہے اور کیسے دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ آپ کی یہ نہ یہ جوانی کام آئے گی، نہ حسن کام آئے گا، نہ ادائیں، نہ خوبصورتی، نہ لچک، نہ غرور، نہ گھمنڈ، یہ سب خاک میں مل جائے گا، مٹی سب کو کھا جائے گی، صرف ایمان اور اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ یہ حسن و جمال، یہ ادائیں، یہ خوبصورتی، یہ جسم، یہ کٹ اور یہ قد و قامت کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے آپ کے اندر کا ایک گندھ ہے۔ یہ شباب، یہ جسم کا میل ہے، یہ خوبصورتی، یہ ادائیں جسم کے اندر بھرا ہوا غلاظت اور گندگی اور پاخانہ ہے۔ جب یہ نکل جاتا ہے نا، دنیا بھی نہیں پوچھتی، کوئی نہیں پوچھتا،
ہمارے اندر جو قسم قسم کی چیزیں بھری ہے نا، جب یہ چیزیں کم پڑ جاتی ہے، جسم کے اندر کا پانی، جسم کے اندر کا خون، جسم کے اندر کی غلاظت، 2 روز پیٹ خراب ہو جائے، اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کو، تو یہ سارا نشہ اتر جاتا ہے، سارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر دنیا بھی نہیں پوچھتی، کوئی عشق نہیں کرتا، کوئی ڈیٹ پر لے جانے کو راضی نہیں ہوتا، اور آخر میں مٹی تو کھائی جاتی ہے، تو دنیا بھی بیکار اور بد کرداری بے حیائی کی وجہ سے آخرت بھی تباہ و برباد۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ کے بیٹی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ کی بیٹی بڑی حسین و جمیل شہزادی، ایک ایک نوجوان، ایک دل پھینک عاشق اس کے اوپر، ایک آوارہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا، اس کی خبر لگ گئی بادشاہ کو۔ بادشاہ نے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے اسے ایک دوا کھلائی، اور دوا کھلا کر کے اسے روم میں بند کر دیا، اور اس کے بعد نوجوان کو ایک روز کے بعد بلایا اور کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم شہزادی سے محبت کرتے ہو، جاؤ شہزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے فلانے کمرے میں، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے تو مل لو اور باتیں کر لو۔ نوجوان جب پہنچا اور جیسے روم کھولا تو پورے روم سے گند کی بو آ رہی ہے، پورے روم میں پخانا ہی پخانا، اور پورے ایک دم، اور وہ جیسے گری پڑی ہوئی ہے، ایک دم پورا جسم لت پت ہے۔ وہ دیکھا اور یوں چھی چھی توبہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے بھاگا، اور پوچھنے کو تیار نہیں۔ تب بادشاہ نے کہا وہ جس چیز کے پیچھے تم مر رہے تھے نا، اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ 2 خوراک دوا میں جسم کے اندر سے سارا گند باہر آیا، اب وہ لاغر ہو گئی اور کمزور ہو گئی، اور پھر تمہارے وہ سارے اس کے حسن ڈھل گئے، اور اب تمہاری محبت ختم۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کے تقاضے اور یہ دنیا کے جو ایسے نخرے ہیں، اس لیے اپنے کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو انا بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے بندہ بنایا ہے، بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے، مروت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال ہونی چاہیے، رشتوں کی پاسداری ہونی چاہیے، اور ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکام کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، تو یہ دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، اور ہم سب کب اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ نہیں معلوم، لیکن دنیا میں بھی ہمیں گناہ ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ہم قسم قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہیں، قسم قسم کی بدنامیوں میں مبتلا ہیں، یہاں بھی ہمارے ساتھ پریشانی ہے اور دقت ہے، صبح شام ہم بے چین ہیں اور درد میں ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے قبر میں بھی عذاب ہوگا اور تکلیف ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ان گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے، اگر نامہ اعمال اور حساب و کتاب میں ہم پھنس گئے، تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا اور ابدی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، توفیق مانگے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے، اور اپنے شرم و حیا کی، میں بار بار کہتا ہوں، اپنے شرم و حیا کی اور عزت و آبرو کی اور اپنے جسم و جان کی اور اپنے پردے کی خاص طور سے حفاظت کرے، اور اپنے کو ثابت کریں کہ آپ اللہ کی بندی ہیں، آپ ایمان والی ہیں، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ یہ ثابت کرے کہ آپ وہ فاطمہ زہرا کی بہن ہیں جو اخیر وقت میں، مرنے کے وقت بھی یہ نصیحت کر رہی ہے اور وصیت کر رہی ہے کہ میرا جنازہ بھی دن میں نہ نکلے کہ کوئی میرے جسم کو دیکھے، اور آج ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جسم کا اور ہمارے گھروں کا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور عزت و آبرو کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے، اور جب جانے کا وقت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور عزت و آبرو سے اس دنیا سے ہم تمام کو اپنے کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔